اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود کی برکت سے مٹتی ہیں خطائیں سب، مصطفیٰ کے ذکر سے روشن ہیں فضائیں سب۔ آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے جسے سن کر آپ کا دل بھی پگھل جائے گا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی زبان سے خطا کرتا ہے، کوئی آنکھوں سے، کوئی دل کے وسوسوں میں اور کوئی اپنے اعمال کی کوتاہی سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری معافی ممکن ہے؟ کیا اللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور اس رحمت کو پانے کا ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہے درود شریف۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے خود ہمیں حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اور درود کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ ہم سب زندگی کی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی دکھ اور غم۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب میں انہیں جنت میں دیکھا۔ پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ وہ بولے، میرے پاس کوئی بڑی نیکیاں نہیں تھیں، نہ میں زیادہ روزے رکھتا تھا، نہ زیادہ نفل پڑھتا تھا، لیکن میری زبان ہر وقت درود شریف سے تر رہتی تھی۔ اللہ نے اسی کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت عطا کی۔ میرے عزیزو، قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ نیکیاں روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی نیکی درود شریف ہے جو قبر کو منور کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، جیسے نظر کی خطا، زبان کی لغزش، کسی کا دل دکھا دینا، وقت ضائع کرنا، ان سب کو درود شریف کی برکت سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی، وہ ہیں واصف علی واصف صاحب۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف صرف زبان کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، گناہ دھلنے لگتے ہیں، اور دل کے آئینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جھلکنے لگتی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، انسان کے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کی کنجی درود شریف ہے۔ ایک اور مقام پر انہوں نے کہا، درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، یہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کے پاس سیدھا پہنچتا ہے۔ واصف علی واصف کے یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ درود شریف صرف عبادت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہی ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں رب کی قربت عطا کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جلال الدین رومی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محفل ذکر ہو رہی تھی اور سب لوگ اللہ کا ذکر بلند آواز میں کر رہے تھے۔ اس دوران ایک درویش آہستہ آہستہ صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ کچھ مریدوں نے کہا، حضرت یہ درویش ہمارے ساتھ ذکر میں شامل نہیں ہو رہا، یہ صرف درود ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا رومی مسکرا دیے اور فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ یہ درویش ہم سب سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ جس زبان پر درود جاری ہے اس دل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے، اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی مزید بولے، یاد رکھو، ہزار اذکار اپنی جگہ، لیکن درود وہ خوشبو ہے جو سیدھی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچتی ہے، اور جب محبوب کے دربار پر تحفہ پہنچ جائے تو رب کریم خود اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر سب مرید خاموش ہو گئے، اور اس دن کے بعد محفلوں میں درود شریف کی آواز اور زیادہ گونجنے لگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں درود شریف جیسا خزانہ عطا کیا ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سفر میں، چلتے پھرتے، کام کے دوران زبان کو درود شریف سے تر رکھیں۔ یقین جانیے یہ عادت آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ آپ کے گناہ مٹیں گے، دل کو سکون ملے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مقام ملے، تو آج اسے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ شکریہ۔